اور ان کے چہرے زیبا کی زیارت کریں. ایک حدیث شریف ہمیں یاد آ گئی. اس کے بعد حضرت کا اعلان ہوتا ہے. علی بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صافح فقد صافحنی من صافح فقد صافحنی ومن عانق فقد عانقنی ومن جالس فقد جالسنی النظر الی وجہ العالم عبادت. اے لوگو سنو سنو، حضور نے ارشاد فرمایا جنہوں نے علماء کاملین سے عالموں سے مصافحہ کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس خوش نصیب مسلمان نے مجھ سے مصافحہ کیا. ان سرکاروں سے مصافحہ کرو تو حضور سے مصافحہ ہو رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں جو ان کی صحبت طیبہ میں بیٹھا وہ رسول کی صحبت میں بیٹھا. ہمیں جنہوں نے ان سے معانقہ کیا، آقا نے اپنی نسبت بیان کی کہ انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور ان کے چہرے کو دیکھنا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے عبادت ہے. تو اب ہم بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ سرکار حضور فقیہ اعظم جانشین سرکار غوث زمن لخت جگر حضرت مفسر اعظم آپ روح اہل سنت حضور پیر طریقت علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ مقدس ذلہ العالی تشریف لائیں اور ہم لوگوں کی پیاس پر ترس فرماتے ہوئے احسان فرمائے. آئیے آپ کا خیر مقدم کیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرات امام احمد رضا کانفرنس حضور پیر طریقت ارکان مفتی اعظم ہند جانشین مفتی اعظم ہند حضور علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بالمكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين والمذعنين الحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر ساما مدد قبلہ ایدی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. درشیف اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها بالقلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام ابن الكريم الغوث العظم الأفخم الهمام وحزبه وبارك وسلم. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور مجھ سے پہلے آپ نے بہت اچھی تقریریں سماعت فرمانی. مفتی جیش محمد صاحب کی تقریر آپ نے سماعت کی ہوگی. ان سے پہلے ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب کی تقریر بھی سنی ہوگی. اور ابھی ابھی آپ نے مولانا مسلم صاحب شمسی کی بھی تقریر آپ نے سنی. انہوں نے جو کچھ میری تعریف میں کہا میں اس کا اہل نہیں ہوں، یہ ان کا حسن ظن ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے حسن ظن کو واقعہ کر دے، اس کی قدرت کاملہ سے کچھ بعید نہیں. میں کوشش کروں گا کہ
چند منٹوں میں آپ کے سامنے کچھ مفید باتیں کہہ دوں اور رخصت ہو جاؤں. اگرچہ اب کسی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں صرف آپ حضرات کی جمع خاطر کے لیے کھڑا ہو گیا. رب کریم کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ رب کریم کا ارشاد ہدایت بنیاد نہایت واضح ہے اور نہایت جامع ہے. آپ حضرات اور ہم سب اس ارشاد پر عمل کریں تو ہماری دنیا و آخرت کی زندگی کی کامیابی کی یہ ضمانت ہے. اس پر عمل کرو گے اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب رہو گے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم اہل سنت و جماعت کو مخاطب کیا. یہ ہماری فضیلت ہے اور ہمارا شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرماتا ہے. ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں یہ فضیلت ہم کو بھی عطا فرما رہا ہے کہ جب ہم ان کے ہو گئے، ہمیں ان سے نسبت ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے طفیل میں ہم سے بھی کلام کر لیا. بولا ہم اس کے مخاطب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ قرآن ہمیں کو تو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو میں نے جو بات کہی یہ میرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. ابھی آپ کو حدیث سنائی مولانا مسلم صاحب نے کہ ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 72 فرقے ہو جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک. اور ایک روایت میں آیا کہ 73 فرقے ہو جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک. تو ہم نہ 72 میں ہیں نہ 73 میں. ہم 72 سے بھی الگ ہیں، 73 سے بھی الگ ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ وہ ایک کون ہیں جو جنت کے مستحق ہیں، جنت میں جائیں گے. تو ارشاد ہوا کہ ما انا علیہ واصحابی. یہ وہ لوگ ہیں جو اس دین پر قائم ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو حدیث کے پہلے فقرے پر غور کرو، فرماتے ہیں جس پر میں ہوں. اب جب سرکار نے فرما دیا کہ جس پر میں ہوں، سرکار کا نام آ گیا تو یہی کافی تھا، یہی کافی تھا. سرکار میں تو ساری نسبتیں گم ہیں. سرکار نے پھر یہ کیوں فرمایا کہ میرے صحابہ جس پر قائم ہیں؟
معلوم یہ ہوا کہ ہر دور میں جو ہے اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ سنت جاری رہی ہے کہ وہ اپنے دین کو چند منتخب افراد سے منسوب کرتا ہے۔ دین اللہ کا ہے، اس کے رسول صلوات و تسلیم کا ہے، لیکن صحابہ کو معیار بنا دیا گیا قیامت تک کے لیے، صحابہ کو معیار حق بنا دیا گیا قیامت تک کے لیے، تو بلا تشبیہ و تمثیل۔ اب جس کا دین، جس کے اقوال، جس کی باتیں، جس کے عقائد صحابہ کے اقوال کے مطابق ہوں گے، وہی جو ہے راہ حق پر ہوگا۔ تو صحابہ کے رسول اللہ کے دین کو، صحابہ کے دین کو زمانہ جب آگے بڑھا تو مسلک اہل سنت و جماعت کہا گیا۔ آج کہا جاتا ہے کہ بھئی مسلک اعلی حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک نیا نام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلک اہل سنت و جماعت کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی نیا نام ہے، یہ بھی نیا نام ہے۔ تو بھئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے، کوئی رضویوں نے پروپیگنڈے کی مہم چلا رکھی ہے کہ اعلی حضرت کے نام سے رسول اللہ کے دین کو منسوب کرو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو چن لیتا ہے اور چن کر کے اس کے نام سے اپنے دین کو منسوب کر دیتا ہے۔ مسلک اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت یہ بھی تسمیہ حادث ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی اشعۃ اللمعات اٹھا کر کے دیکھیے، اس میں انہوں نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ تسمیہ بھی حادث ہے، یہ بھی نیا نام ہے۔ جب معتزلہ، قدریہ، جبریہ، مرجئہ وغیرہ فرقے ظاہر ہوئے تو پھر اہل سنت و جماعت نے امتیاز کے لیے جو ہے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہنا شروع ہوتے ہوتے یہ زمانہ آیا جس زمانے میں وہابی بھی بنام سنی جو ہے اپنے آپ کو چھپانے لگا، قادیانی بھی جو ہے بنام سنی جو ہے اپنے آپ کو چھپانے لگا، اور آپ سنتے ہی ہوں گے، خبروں میں اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ دو فرقوں کے نام لیے جاتے ہیں، شیعہ اور سنی۔ کہیں تصادم ہوا، کہیں لڑائی ہوئی تو کہتے ہیں کہ شیعہ اور سنیوں میں تصادم ہو گیا۔ جب ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ادھر شیعہ ہے، ادھر دیوبندی ہے، ادھر شیعہ ہے، ادھر دیوبندی ہے۔ تو ہر یہ جو اہل سنت و جماعت والا جو نام تھا، اس میں بھی جو ہے بد مذہبوں نے اپنے آپ کو جو ہے اس پردے میں بھی چھپا لیا۔ تو اب امتیاز کی ضرورت پھر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے کس کو منتخب فرمایا؟ یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس کو منتخب فرمایا، یہ دنیا جان رہی ہے،
اہل سنت و جماعت جو ہے جان رہے ہیں، اور اہل سنت و جماعت جو ہے آج جن کے نام سے اپنے مسلک کو منسوب کر رہے ہیں، یہ انہوں نے منسوب نہیں کیا ہے، جس ذات نے اپنے دین کی خدمت کے لیے مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب کو منتخب کیا تھا، اسی ذات نے جو ہے ان زبانوں سے جو ہے کہلوا دیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور یہ ہم توڑی کہتے ہیں، مدینے میں جا کر کے یا رسول اللہ پکارو تو کوئی صاحب اگر ہوں گے مدینے کے رہنے والے اور یا رسول اللہ پکاریں گے تو ہندوستان کا رہنے والا جو ہے کیا کہے گا؟ بولو بھائی، کیا بولے گا؟ بریلوی بول رہا ہے۔ تو یہ مدینے والے کی عطا ہے، خدا کا انعام ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں جو ہے امتیازی خدمت مسلک اہل سنت و جماعت کی تو اللہ رسول نے جو ہے اپنے دین کو ان کے شہر سے اور ان کے نام سے جو ہے متعارف کرا دیا۔ اسی لیے علامہ امام مغربی طرابلسی کے پاس جب مولانا عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی گئے، حضور مفتی اعظم ہند نے خط لکھا، اس خط میں لکھ دیا ھذا تلمیذ و تلمیذ الشیخ احمد رضا خان، یہ مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب کے شاگرد ہیں جو آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب کے شاگرد ہیں جو آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ خط دیکھا اور خط دیکھنے کے بعد کھڑے ہو گئے، معانقہ کیا اور کہنے لگے انا تلمیذہ، میں ان کا شاگرد ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں اذا جاءنا رجل من الهند سألناه عن الشيخ احمد رضا خان فإن مدحه علمنا انه من اهل السنة وإن ذمه علمنا انه من اهل البدع وهذا هو المعيار عندنا۔ جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم اس سے حضرت شیخ مولانا شاہ احمد رضا خان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اگر ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اہل سنت میں سے ہے، اور اگر ان کی برائی کرتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ گمراہوں میں سے ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمِعْيَارُ عِندَنَا، اور ہمارے نزدیک حق کو پہچاننے کا، اہل حق کو پہچاننے کا یہی معیار ہے۔ تو بھائی یہ تو خدا سے پوچھنا چاہیے، یہ سوال ہم سے نہیں ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے، یہ تو خدا سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ان کو منتخب فرمایا اور زبانوں پر اہل حق کی جو ہے یہ جاری فرما دیا، اور یہ ہر زمانے میں جو ہے ہوتا چلا آیا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق ہم اہل سنت و جماعت ہیں، مسلک اعلی حضرت والے ہیں، ہم ہی سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے قانون پر، اس کی شریعت پر، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت پر چلنا، یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ فرائض و واجبات کی تعمیل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا احیاء،
اور جن باتوں سے اللہ و رسول نے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا، ان کو چھوڑ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا مفہوم ہے۔ تو اب اس مفہوم میں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، تو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو تو جتنے اللہ تبارک و تعالی کے احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی شریعت میں جو اس کے اوامر ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، جو اس کے واجبات ہیں، جو احکام ہیں، سب اس کے اندر آ گئے، تو ایک حکم کو خاص کیوں بیان کیا گیا؟ آگے ایک حکم خاص آ رہا ہے، ایک حکم جو ہے وہ خاص بیان کیوں کیا گیا؟ تو یہ خاص حکم جو ہے بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ مسلک اعلی حضرت والوں پر خاص کرم ہے اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو، اور اس راہ میں یہ اللہ تبارک و تعالی کی شریعت پر چلنے کی راہ، یہ راہ جو ہے وہ اس پر جو ہے عمل کرنا اور اس پر جو ہے چلتے رہنا جو ہے، اگر تمہارے لیے جو ہے اس میں دشواری ہے تو پھر تمہارے لیے جو ہے ہر زمانے میں جو ہے رہنما مقرر کیے جاتے ہیں، اور تم کو حکم ہوتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس راہ میں اور اس کام میں جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں سے جو ہے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ تمہیں آداب تقوی پر تو چلنے کا حکم ہے، اب آداب تقوی جو ہے سیکھنے کے لیے، تقوی پر گامزن رہنے کے لیے، شریعت پر چلنے اور چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نفوس قدسیہ کو جو ہے مقرر فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ انہی کا ساتھ پکڑ لو، ان کا ساتھ پکڑ لو گے تو اس شریعت کی راہ پر جو ہے گامزن رہو گے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد غافر الابدان و شفائها وقطب القلوب و دوائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آپ یہاں پر جو ہے ایک بات جو ہے سوچنے کی ہے، میں بہت مختصر بولنا چاہتا ہوں اور اختصار سے کام لینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، تو صادقین جو ہے جمع ہے کہ نہیں ہے، اور اس پر جو ہے الف لام داخل ہے، اور الف لام میں قاعدہ یہ ہے کہ جب عہد نہ ہو تو استغراق کے لیے ہوتا ہے۔ الف لام کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جو ہے کوئی خاص فرد معہود متعین جو ہے مراد نہ ہو، کوئی ایسا قرینہ نہ ہو کہ کوئی خاص فرد جو ہے مراد ہے، تو اس صورت میں جو ہے الف لام جو ہے وہ استغراق کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر الف لام داخل ہوا ہے اب اس کے جتنے افراد ہو سکتے ہیں وہ سب مراد ہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں پر کیا ہے؟ حمد کے جتنے افراد ہیں، حمد کے جس قدر مصداق ہیں، وہاں پر جو ہے کوئی خاص جو ہے حمد نہیں مراد ہے، بلکہ تو جب خاص حمد مراد نہیں ہے تو حمد کے جتنے مصداق ہیں وہ سب کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ تو اب اللہ فرما رہا کونوا مع الصادقین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ، جمع کے صیغے سے تکلم فرمایا
اور کسی سابق کو متعین نہیں فرمایا، اور جب تعین نہیں فرمایا تو عہد خارجی نہیں ہے، اب یہ معہود خارجی نہیں ہے، اور جب عہد خارجی نہیں ہے تو الف لام کاہے کے لیے ہوا؟ استغراق کے لیے ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ سارے سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ بھئی آپ لوگ جو ہے ذرا سا میرا ساتھ دیں، یہ لوگ اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو الحمدللہ یہاں تو سمجھنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو سارے سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ سارے سچوں کے ساتھ میں ہونا یہ تمہارے بس میں ہے؟ میرے بس میں ہے؟ ارے کسی کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ سارے سچوں کا مفہوم جو ہے جب سے سچے ہیں اور جب تک سچے ہوں گے سب کو شامل ہے کہ نہیں؟ بول حضرت علامہ اظہری خاداب۔ تو دیکھو امر جو ہے جیسے تشریعی ہوتا ہے ویسے ہی امر جو ہے تکوینی ہوتا ہے۔ تمہیں تو اسے حکم یہ ہے کہ ایک سچے کا دامن تھام لو۔ تمہارے طاقتور کی بات یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے بندے کو اتنی ہی طاقت دے، اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جو اس کے بس میں ہے، اس کے باہر اسے تکلیف نہیں دیتا ہے۔ تو امر تشریعی، امر تکلیفی تو یہی ہے کہ ایک سچے کا دامن تھام لو۔ اب امر تکوینی جو ہے یہ تو خدا کا کام ہے، وہ تو اس کی شان یہ ہے کہ کہہ دیتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ اب امر تکوینی ہے۔ اب ہم مجبوروں سے کہا گیا، اللہ کی شان تکوین ظاہر ہو رہی ہے کہ سچوں کے ساتھ میں ہو جا۔ ایک سچے کو ہم نے تھاما، ایک سچے کو تھاما، اللہ اکبر۔ تو غوث اعظم سے لے کر کے رسول اللہ تک جو ہے سارا سچے تو بات یہ ہے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جائے گا۔ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نبایت داد دست۔ کبھی جو ہے آدمی کی شکل میں شیطان آتا ہے تو ہر ہاتھ میں جو ہے ہاتھ نہیں دیا جائے گا۔ سچے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ تو ہمارے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ ہمارے مشائخ نے جو ہے بتایا، اور مشائخ نے کیا بتایا ہم کو تو کچھ نہیں معلوم، ہم نے اعلیٰ حضرت سے جانا۔ اعلیٰ حضرت نے شرائط بتائیں پیری کی۔ کیا شرائط بتائیں؟ کہ 4 شرطیں ہونا چاہیے، 4 شرطیں جو ہے پیری کی ہونا چاہیے۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، غیر سنی جو ہے پیر نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ آج کل جو ہے وہابیوں نے جن کے دھرم میں جو ہے پیری مریدی شروع کر، پیری مریدی جن کے دھرم پر صحیح ہے ہی نہیں، لیکن بہکانے کے لیے انہوں نے پیری مریدی اختیار کر دی، تو وہ جو ہے پیر نہیں ہو سکتا۔ سنی صحیح العقیدہ ہو، اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ عقائد ضروریہ دینیہ کا، عقائد دینیہ کا، ضروریات دین کا پورا عارف ہو، واقف ہو۔ اس کے ساتھ پھر یہ کہ گمراہی کیا ہے
ہدایت کیا ہے خوب اس کا امتیاز رکھے، اور پھر اپنی ضرورت کے مسائل آپ سے، مجھ سے، اس سے، اس سے پوچھ کے نہیں، خود کتاب دیکھ کر کے ضرورت کے مسائل نکال سکے، اس میں مستقل ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ ضرورت کے مسائل جو ہے اس کو اگر زبانی یاد نہیں ہے تو کتاب دیکھ کر کے نکال سکے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج جو ہے میں بھی بہت بڑا علامہ ہوں، اگر چہیچ بدا ہوں، کچھ نہیں آتا، ہر شخص جو ہے علامہ سے کم نہیں ہے۔ جتنے جو ہے منبر پہ ہوتے ہیں سبھی علامہ کہلاتے ہیں، جتنے واعظین ہیں سب علامہ، جتنے مقررین ہیں سب علامہ، اور لیکن اعلی حضرت نے جو علم کی یہ تعریف بیان کی ہے، اس تعریف کی روشنی میں جو ہے اگر جو ہے شمار کرنے چلو گے تو گنتی کے 4 ہی ملیں گے۔ یہ بات میں نے کہی، گنتی کے 4 ملیں گے، بہت معدود چند لوگ ملیں گے اس معیار پر جو ہے۔ تو اس معیار پر جو ہے کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا اور مولانا مسلم صاحب نے حدیث پڑھی کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دین کی سمجھ جو ہے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور نبی کا منصب جو ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، نبی کا منصب جو ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا منصب یہ ہے کہ میں تو اللہ کی نعمتوں کو بانٹتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دیتا ہے۔ تو میرے سرکار کا بانٹنا جو ہے وہ عام ہے، اور پھر میرے سرکار کے بانٹنے کی شان تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم۔ انبیاء کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کو جو ہے دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ کہ اللہ اکبر، پھر ان کا دریائے رحمت جو ہے وہ کیسا عام ہوتا ہے کہ خاندان والوں پر نہیں موقوف ہے۔ خاندان والا ہو تو ان کا وارث بن جائے اگر علم لے لے، اور اگر علم اور اگر جو ہے اس کے پاس جو ہے علم نہیں ہے، دوسرے کے پاس جو ہے علم ہے، تو وہی نبی کا وارث کہلائے۔ نبی سے رشتہ جو ہے، نبی سے رشتہ صحت ایمان کے ساتھ جو ہے یہ بڑی فضل کی بات ہے، لیکن اس سے بڑے فضل کی بات تو یہ ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ خاندانی شرافت پر جو ہے، خاندانی شرافت پر تو ہم کو جو ہے، ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ خاندانی شرافت پر فخر کرنا جو ہے یہ حرام قطعی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ حرام قطعی ہے خاندانی شرافت پر جو ہے نسب فخر کرنا۔ اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں کہ صحت ایمان کے ساتھ جو ہے یہ بڑے فضل کی بات ہے اور بڑی عظمت کی بات ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ سید جو سنی صحیح العقیدہ ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن اس سے بڑے فضل کی بات یہ ہے کہ وہ عالم ہے جس کے پاس جو ہے محمد الرسول اللہ کا بخشا ہوا جو ہے علم ہے، وہ نبی کا وارث ہے۔ اگر خاندان پر شرافت کا مدار ہوتا
تو ترتیب جو ہے الٹی ہوئی ہوتی کوئی ترتیب جو ہے وہ الٹی ہوئی ہوتی ہے. پہلے جو ہے پہلے بیت کو فضیلت ہوتی پھر صحابہ کو ہوتی ہے. لیکن ہے کیا کہ صحابہ کو جو ہے سرکار کے صحابہ کرام کو جو ہے وہ فضل حاصل ہے. اللہ اکبر کہ ہزاروں روز جو ہے ایک طرف، ہزاروں قطب ایک طرف، رسول کا ایک صحابی جو ہے ایک طرف، ہزار قطب جو ہے غیر صحابی اس کے برابر نہیں ہے. اب پھر صحابہ میں جو علماء ہیں، جو فقہا ہیں، پھر ان کا مقام جو ہے اللہ اکبر وہ سب سے بلند ہے. اور ان میں جو صدیق اکبر ہیں ان کی تو یہ شان ہے، اور جو عمر فاروق ہیں ان کی تو یہ شان ہے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ ہادان سیدہ کہول اہل جنہ الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما. نسائی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اہل جنت میں ادھیڑ عمر والوں کے یہ سردار ہیں دونوں، کون؟ ابو بکر و عمر. اور فرمایا اے علی ان دونوں کو مت بتانا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر دو. فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. تو مدار جو ہے ہماری شریعت میں جو ہے کاہے پر ہے؟ علم پر مدار ہے. مدار ہماری شریعت میں جو ہے وہ علم پر مدار رکھا گیا ہے. اور اسی لیے جو ہے رسول سے جو ہے جو طریقہ جو ہے رسول سے نسبت کو مستحکم کرتا ہے یہ پیری مریدی کا طریقہ ہے. یہ پوری پیری مریدی کا طریقہ جو ہے رسول سے نسبت کو مستحکم کرتا ہے اور رسول کی سنت ہے. رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. تو اس کی سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ سب سے بڑی شرط اس کی ہے علم. سب سے بڑی شرط کیا ہے اس کی؟ علم ہے. اللہ اکبر. آج کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی مرید کرنے کا تو حق جو ہے وہ صرف سید کو ہے. مرید کہنے کا حق تو جو ہے کس کو ہے؟ وہ سید کو ہے. آؤ حضور ارشاد و تسلیم کے بعد جو ہے سرکار کے وصال فرمانے کے بعد جو ہے اب جو ہے زمانہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی خلافت کا. اب ان سے جو ہے اللہ اکبر عامت المسلمین جو ہے بیعت کر رہے ہیں. تو سید بھی جو ہے بیعت کر رہا ہے، غیر سید بھی بیعت کر رہا ہے. بولو حسن حسین جو ہے وہ سید تھے کہ نہیں؟ حسنین کریمین جو ہے یہی تو سید ہیں، یہی سید ہیں، ان کی اولاد سید ہے اور کوئی نہیں. اور حضرت علی مرتضیٰ ان کے والد ماجد ہیں. اللہ اکبر. لیکن صدیق اکبر سے یہ بیعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تشریف لائے تو ان سے بھی جو ہے یہی ہوا. وہ بھی غیر سید. حضرت عثمان غنی جو ہے وہ بھی سید غیر سید. یہاں تک کہ حضرت علی مرتضیٰ جو ہے ان کا بڑا مرتبہ ہے. وہ اہل بیت کرام میں سے ہیں لیکن جو ہے وہ سید نہیں ہے. وہ بھی سید نہیں ہے. کیا ہے بھائی؟ ہمارے یہاں جو ہے وہ بنیاد جو ہے علم پر ہے. علم جو ہے یہ نبی کی میراث ہے. اسی لیے تو رسول نے جو ہے یہ راہ ہی نہیں رکھی خاندانی شرافت پر فخر کرنے کی. فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء.
علماء جو ہے نبیوں کے وارث ہیں، جہاں پر یہ دولت پائی جائے گی وہی جو ہے نبی کا وارث ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد غافر الابدان وشفائها وقطب القلوب ودوائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو بھائی علم ہونا چاہیے، ہدایت کا اور گمراہی کا جو ہے وہ عارف ہو، اس کے بعد جو ہے وہ مسائل ضروریات دینیات کو نکالنے میں، کتاب سے نکالنے میں مستقل ہو۔ یہ عالم کا مصداق ہے، یہ ہے عالم کا مصداق۔ اور اس مصداق پر، اس تعریف پر جو ہے فقہا مفتیان کرام ہی جو ہے اس تعریف پر جو ہے وہ پورے اترتے ہیں، ورنہ جو ہے آج تو جو ہے ٹائٹلوں کا زمانہ ہے کہ جس کو چاہا جو ٹائٹل دے دیا، علامہ سے کوئی کم نہیں ہے، لیکن شریعت میں جو علامہ ہے یہ وہی ہے جو فقیہ ہے، جو وقت کا مفتی ہے، وہی جو ہے شریعت کے اندر جو ہے شریعت کا علامہ ہے، وہی جو ہے عالم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد غافر الابدان وشفائها وقطب القلوب ودوائها نور الابصار وغیار صحیح وسلم۔ مختصر بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ سرکار تک متصل ہو، بیچ میں کہیں کٹا ہوا نہ ہو، سرکار تک متصل ہو، بیچ میں کہیں کٹا ہوا نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سے جو ہے یہ جو ہے مشائخ کرام کی جو ہے بیعت جو ہے وہ بیعت یہیں سے جو ہے اس قرآن کریم کی آیت سے نکل آئی، اور اس بیعت کی شرط بھی جو ہے اسی قرآن کریم سے نکل آئی کہ کونوا مع الصادقین، صادق کو، سچے کو پکڑو، اور کیسے سچے کو پکڑو؟ جس کا سلسلہ جو ہے تمام صادقین سے رسول اللہ تک متصل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد غافر الابدان وشفائها وقطب القلوب ودوائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور جب یہ امر تکوینی ہے تو امر تکوینی کی جھلک دیکھو، اللہ اکبر، ارے وہ مر جاتے ہوں گے، مٹی میں مر کے مل جاتے ہوں گے، اللہ اکبر، کہ جن کا نبی، فرضی نبی جو مر کے مٹی میں مل گیا، ہمارا نبی تو سر چشمہ حیات ہے، ہمارا نبی تو سر چشمہ حیات ہے، اور ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جس نبی پر جو ہے جیتے جی جو ہے جس نبی کا نام لے کر کے جو ہے اپنی زندگی میں جو اس پر مر مٹا، وہ جو ہے قیامت تک مرتا نہیں ہے۔ نبی کی شریعت پر چلو، نبی کی شریعت پر چلتے ہوئے جو ہے ایسے ہو جاؤ جیسے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ جیسے مردہ جو ہے بدستے زندہ ہوتا ہے، پھر کیسے زندہ ہو جاؤ گے؟ صادقین، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، اولیاء کے ساتھ میں ہو جاؤ، انبیاء کے ساتھ میں ہو جاؤ، صدیقین کے ساتھ میں ہو جاؤ، شہیدوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ اور کیسے کہ کوئی تخصیص نہیں ہے، اس دنیا میں ہی ان کے ساتھ رہو، مر رہے ہو تو ان کے ساتھ میں رہو، قبر میں ہو تو ان کے ساتھ میں رہو، اور حشر میں اٹھائے جاؤ تو ان کے ساتھ میں رہو، جنت میں رہو تو ان کے ساتھ میں رہو۔ یہ تو جو ہے ہمارے سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، اور میزان کبریٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ حضرات کرام جو ہے اولیاء کرام، ان کا دامن تھام لو، اللہ اکبر، تو مرتے وقت بھی جو ہے ان کی دستگیری نصیب ہوتی ہے، نزا کے وقت میں بھی آتے ہیں، قبر میں بھی آتے ہیں، اور حشر میں بھی دستگیری فرماتے ہیں، اور کونوا مع الصادقین کا مصداق جو ہے ہر وقت ظاہر ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے قصور سے جو ہے اپنی حیات ظاہری میں اس کو محسوس کریں نہ کریں، لیکن کونوا مع الصادقین جو ہے وہ تو مقرر ہو چکا ہے کہ سچوں کے ساتھ میں رہو۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد غافر الابدان وشفائها وقطب القلوب ودوائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔